نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم ونصلی ونسلم علی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وأولیاء امتہ وصلحاء ملتہ والعلماء العاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین وقال اللہ تبارک و تعالی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین اور جمیع مشائخ و علماء کرام، خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد و نصرت سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی نشست کو ہم نے اس نقطے پہ ختم کیا کہ قرآن مجید میں 38 آیتیں ایسی ہیں، 38 ورسز، جس میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ اطاعت کا لفظ، اطاعت کا حکم آیا ہے کسی بھی صیغہ سے 38 آیتوں میں، اور اس میں نے واضح کیا تھا اور ایک اس کانسیپٹ کی فاؤنڈیشن رکھ دی تھی کہ 38 میں سے آؤٹ آف 38 ورسز 20 آیتیں ایسی ہیں جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا ذکر جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، ساتھ آیا ہے، اور 20 کے بعد 18 آیتیں ایسی ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کا حکم ہے اور اطاعت رسول کا ذکر ہے، اس کے ساتھ لفظاً اطاعت الہی کا ذکر اور حکم نہیں ہے، فقط اطاعت رسول کے حکم پر اکتفا کیا گیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے ایک اجمالی قسم کی گفتگو اس کے سبب پر پچھلی نشست کے اینڈ پر کر دی تھی۔ اب انشاءاللہ اس آیات کے حوالے کی جو بحث ہے اسے مکمل کر کے میں اختتام پہ دوبارہ کروں گا۔ ابھی ہم آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ پچھلی نشست سن چکے ہیں وہ تو جان گئے کہ کیوں ایسا ہوا کہ 18 آیتوں میں صرف اطاعت رسول کے ذکر پر اکتفا کیا گیا، اطاعت الہی کا ذکر نہیں، مگر اس کے برعکس ایک آیت کریمہ بھی قرآن میں، پورے قرآن میں نہیں ہے ایسی جس میں اسی طرح فقط اطاعت الہی کا ذکر ہو مگر اس کے ساتھ اطاعت رسول کے ذکر کو ترک کر دیا گیا ہو۔ اس طرح کی ایک آیت بھی نہیں، جبکہ ایسی 18 آیتیں ہیں کہ اطاعت رسول کا ذکر ہے، ساتھ اطاعت الہی کا ذکر نہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اور اس سے یہ بات کیٹیگوریکلی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کا راستہ ہی اطاعت رسول ہے۔ ایمان باللہ کا راستہ ایمان بالرسول ہے۔ عقیدہ توحید کا صحیح راستہ ہی عقیدہ رسالت ہے، اور قرآن کو حجت ماننے کا راستہ ہی حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کو حجت ماننا ہے۔ یعنی حجیت قرآن کا واسطہ اور وسیلہ ہی حجیت سنت اور حجیت حدیث ہے۔ یہ مختصر سا نقطہ ہے جو ان 38 آیتوں کی تقسیم سے ثابت ہوتا ہے۔ اب جن آیتوں میں 20 آیتوں میں اکٹھا ذکر آیا ہے، بطور نمونہ چند ایک آیتیں سن لیں۔ اب ضروری نہیں کہ ان 38 میں سے 20 کی 20 آیتیں پوری پڑھ دوں،
چند ایک آیتیں بطور نمونہ سمجھانے کے لیے، مثلا اس طرح ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 32 ہے، پہلی مرتبہ یہ مضمون آیا ہے قرآن مجید میں، اس میں قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں ایک خاص نکتہ ہے جو سمجھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے، ارشاد فرما دیجئے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، حکم دے دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے۔ اب یہاں یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، یہ جو آیا ارشاد فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم انحراف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب کس چیز سے پھرنے کا بیان ہے یہاں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے انکار کر دیا، تم نے رد کر دیا، منحرف ہو گئے، روح گرداں ہو گئے، کس چیز سے پھر گئے؟ صاف ظاہر ہے اسی حکم سے جو اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اور حکم کیا آ چکا ہے؟ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، تو پھرنے میں بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ خواہ اللہ کی اطاعت سے پھر گئے، خواہ اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے، دونوں کی اطاعت سے پھرے یا دونوں میں سے کسی بھی ایک اطاعت سے پھر گئے، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تم کافر ہو گئے۔ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو شخص ان دونوں اطاعتوں میں سے کسی بھی ایک اطاعت کا منکر ہو جائے گا اور اس کی حجیت کا انکاری ہو جائے گا، روح گرداں ہو جائے گا، وہ کافرین میں سے ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور صریح حکم ہے۔ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ اس میں پس و پیش کریں، مانیں یا نہ مانیں۔ ہر وہ شخص جس کا قرآن پر ایمان ہے وہ اس سے سرگردان نہیں ہو سکتا۔ حجیت سنت پر اس سے بڑی دلیل اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید نے اطاعت رسول کی مطلق حجیت سے پھرنے والے کو کافر قرار دے دیا۔ اگر آپ اس بات کو نہیں ماننا چاہتے تو پھر کیٹیگوریکلی قرآن کا انکار کر دیں کہ میں قرآن کو ہی نہیں مانتا، اور درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے اس میں۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے پھر آل عمران کی، اور وہ 132 نمبر ہے۔ پہلی آیت صرف 32 تھی، ورس نمبر 32 جو کوٹ کی، جس میں اطاعت الہی کا منکر یا اطاعت رسول کا منکر کافر ہے۔ اب دوسری آیت 132 ہے، 132 فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو گویا اللہ کے رحم یا اس کی رحمت اور بخشش کے سزاوار بھی فقط وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کو جمع کرتے ہیں، یعنی قرآن اور سنت دونوں کو یکجا کر کے مانتے ہیں۔ قرآن کی حجیت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت دونوں کے وجوب کے اور لزوم کے قائل ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا النساء، یہ میں چند نمونے دے رہا ہوں تیزی کے ساتھ۔ النساء کی آیت نمبر 13 ہے، 13، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جنات، یہ حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں۔ اور پھر یہ حدیں کس طرح مقرر ہوتی ہیں؟ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کو جنات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 ہوئی، 13۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے حدود اللہ کے ذکر کے ساتھ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو اکٹھا بیان کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدود اللہ قائم ہی اکٹھی ہوتی ہیں، یا حکم الہی سے قائم ہوتی ہیں یا حکم رسول سے قائم ہوتی ہیں۔ حکم رسول سے قائم ہونے والی حد کو بھی قرآن نے حدود اللہ قرار دیا کہ وہ اللہ کی حدیں، کیونکہ حکم رسول حقیقت میں حکم الہی ہے۔
اسی طرح پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو اطیعوا کا لفظ تکرار کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں۔ تو الغرض اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ڈرو، کسی بھی اطاعت کے انکار کرنے سے ڈرو، بچاؤ اپنے آپ کو، پرہیز کرو، خبردار کسی ایک اطاعت کے انکار کی طرف مت جانا۔ اور اگر تم پھر گئے خواہ اللہ کی اطاعت سے خواہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی حجیت سے، تو جان لو پھر رسول کا کام صرف یہ بات پہنچا دینا تھا، پھر گرفت کرنا میرا کام ہے، مزہ میں چکھاؤں گا۔ الغرض اسی طرح پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 1 ہے، یسألونک عن الانفال، جہاں شروع ہو رہی ہے آیت سورہ انفال، قل الانفال للہ والرسول، اس میں فاطیعوا اللہ ورسولہ حکم آتا ہے۔ پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے اکٹھا اطیعوا اللہ ورسولہ۔ پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا۔ پھر اس کے بعد سورہ التوبہ، اس کی آیت نمبر 71 یعنی 71 ہے، اس میں بھی وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے کلمات آتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی۔ پھر سورہ النور آیت نمبر 47 ورس 47 ہے، تو وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اللہ رسول دونوں پر ایمان لانے کا ذکر کر کے وَأَطَعْنَا، ہم نے دونوں کی اطاعت کی۔ پھر سورہ النور اس کی آیت نمبر 52 ہے، 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پھر احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، 33، اس میں لفظ ہیں وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ عورتیں مومنات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح احزاب کی آیت نمبر 66 ہے، 66، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ قیامت کے دن جب دوزخ کی طرف منہ پھیرے جائیں گے ان کے، تو اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اسی طرح احزاب کی آیت نمبر 71 71 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تو میں نے آپ کو چند ایک نمونے دے دیے، باقی میں آپ کو صرف ریفرنس کوٹ کر دیتا ہوں۔ یہ احزاب کی 71 ورس تھی۔ پھر سورہ محمد کی آیت نمبر 33، پھر سورہ الفتح اس کی آیت نمبر 17 یعنی 17، پھر سورہ الحجرات اس کی آیت نمبر 14 پھر سورہ المجادلہ، یہ آخری آیت ہے ان 20 آیتوں میں سے، یہ التغابن کی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر، تو 20 آیات مکمل ہو گئی۔ اب آئیے اگلا حصہ جس پر کئی دماغ چکرا جائیں، کئی عقلیں دنگ رہ جائیں، کیونکہ دھیان نہیں نہ کیا ان امور کی طرف اور کم ہی بتایا گیا ہے، اور اس طرح کا مطالعہ نہ کیا گیا نہ کرایا گیا۔ اب وہ 18 آیتیں میں ذکر کر رہا ہوں جن میں صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے اور اللہ کی اطاعت کا بیان نہیں آیا ان آیتوں میں۔ اب وہ میں چند آیتیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے فقط ایک دعویٰ کر دیا، نہیں، اب ان آیتوں کا بھی آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں اور لکھواتا ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا، پہلی آیت اس ضمن میں جو کوٹ کر رہا ہوں، اس کی ترتیب قرآنی ترتیب سے نہیں رکھی، میں نے سبجیکٹ وائز بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب شروع کر رہا ہوں میں آپ کے لیے وہ 18 آیتیں جن میں صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے اور اطاعت الہی کا نہیں۔ ان 18 آیتوں میں سے پہلی آیت وہ سورہ النساء کی ہے۔ النساء کی سورہ نمبر ہے 4 اور ورس نمبر 80۔
آیت نمبر 80 ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ارشاد فرمایا جو شخص رسول کی تنہا اکیلے صرف رسول کی اطاعت کر لے، ومن یطع الرسول، جو شخص رسول کی اطاعت کر لے، صرف رسول کی اطاعت کر لے، فقط رسول کی اطاعت کر لے، تنہا رسول کی اطاعت کر لے، یعنی رسول کی سنت کو حجت مان کر عمل کر لے، رسول کی ہر حدیث کو مان کر اس حکم کو واجب مان کر اطاعت کر لے، فقط اطاع اللہ، وہ سمجھ لے اور یہ عقیدہ رکھے کہ صرف رسول کی اطاعت کرنے سے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ اب دیکھیے یہاں یوں نہیں فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے وہ یہ سمجھے کہ اس نے اللہ کا حکم مان لیا، یوں نہیں فرمایا۔ اطاعت کرنے کے لیے جو حکم دیا وہ دیا فقط من یطع الرسول، جو صرف رسول کی اطاعت کر لے۔ رسول کی اطاعت کرنے سے حاصل کیا ہوگا، اس سے حکم کیا ثابت ہوگا، اس سے اچیو کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ فرمایا فقط اطاع اللہ، آگے حکم نہیں دیا، فرمایا بس رسول کی اطاعت کر لینے سے، رسول کی سنت کو حجت جان کر عمل کر لینے سے، رسول کے ہر فرمان، فعل، عمل، قول، تقریر اور حدیث اس کو حجت جان کر، اتھارٹی جان کر اسے اپنا لینے سے فقط اطاع اللہ، وہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ومن تولی، اور جس نے منہ پھیر لیا، گردن پھیر لی، کس سے؟ رسول کی اطاعت سے، چونکہ حکم رسول کی اطاعت کا دیا جا رہا ہے۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں اگر اس نے گردن پھیر لی، یعنی آپ کی اطاعت سے، آپ کے حکم سے، آپ کے فرمان کو حجت نہیں مانا، آپ کے ارشاد کو واجب نہیں مانا قبول کرنا، اس کو گردن پھیر لی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کو ان کے لیے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ ان کے پیچھے دوڑتے پھریں، ان کو پکڑ پکڑ کر ان کے ایمان کی اور ان کے آخرت کے احوال کی حفاظت کریں۔ آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی، آپ کی ذمہ داری تھی کہ پوری بات سچائی کے ساتھ پہنچا دیں، جو آپ نے پہنچا دی۔ اب جو آپ کی اطاعت کو حجت نہیں مانتا، سر پھیرتا ہے، پھر اس کو ہم گن لیں گے، اس کے ساتھ معاملہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے، مواخذہ کریں گے۔ یہ سورہ نساء کی ورس نمبر 80 تھی جو پہلی۔ اسی طرح پھر ایک اور اگلی ورس ہے، سورت ہے النساء، اور آیت نمبر ہے 64 اس میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ پھر اکیلی ایک رسول کی اطاعت کا ذکر، اور فرمایا کہ ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے، اس دنیا میں مبعوث نہیں کرتے، مگر صرف اس مقصد کے لیے مبعوث کرتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ کا اذن یہ ہے کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس لیے رسول کو دنیا میں امتوں میں مبعوث کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اذن، کیونکہ یہ تو بات اگر کوئی کہے کہ اس میں تو باذن اللہ آیا ہے، تو بھائی اذن اللہ کا انکار کون کرتا ہے؟ رسول نہیں بن سکتا اذن الہی کے بغیر، رسول مبعوث نہیں ہو سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، اس کو منصب رسالت ہی نہیں مل سکتا اللہ کے اذن سے۔ وہ تو میں نے یہی تو سبب بیان کیا کہ رسول کی جب اطاعت کر لی تو رسول کی اطاعت میں از خود اللہ کی اطاعت شامل ہو گئی، چونکہ رسول کو رسول بنایا اللہ نے ہے، رسول کو مبعوث اللہ نے کیا ہے، رسول کو بھیجا اللہ نے ہے، رسول کی اطاعت کا حکم ہی اللہ نے دیا ہے۔ تو جب رسول کی اطاعت کر لی تو گویا وہ از خود اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ یہ باذن اللہ کا مفاد ہے، اس کا معنی ہے۔ مگر وما ارسلنا من رسول، ہم رسول کو صرف اس لیے دنیا میں مبعوث کرتے ہیں الا لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔
تو دیکھا یہاں بھی تنہا ایک اطاعت کا ذکر آیا رسول کی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں باری تعالیٰ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ آیت پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 46 ہے، 46۔ اور اس میں ارشاد فرمایا اگر وہ یہ کہتے، جنہوں نے رسول کی اطاعت کا انکار کر دیا، رسول کی بات نہیں سنی، اگر وہ یہ کہتے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، یہ کہتے سَمِعْنَا، اے رسول ہم آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور اگر یہ کہتے جیسے کہ ہمیں سنائیے اور ہمیں رعایت دیجئے، نظر کرم فرمائیے ہم پر، یعنی اگر ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ دوبارہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا سے منع کیا، یہ نہ کہیں کہ ہمیں رعایت دیجئے، چونکہ لوگ رائنا کے لفظ کو بعض یہود مروڑ کر اس کو لمبا کر کے برا معنی کا لفظ بنا کے پڑھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اور چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سہولت کے لیے بات کو دہرائیں اور پھر تمہیں سنائیں، تو رائنا نہ کہا کریں وانظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے، مہربانی فرمائیے، رسول سمجھ جائیں گے، وہ اپنی بات کو تمہارے لیے پھر دہرائیں گے اور آسان کریں گے۔ فرمایا وانظرنا، یہ کہتے کہ ہمارے حال پہ نظر فرمائیے، اے حبیب ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، ہمیں دیکھیے لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم، اور ان کے دین اور ایمان کے لیے مضبوط ہوتا، اور یہ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کر دی تھی، انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے محروم کر دیا تھا، اور وہ اس قابل نہ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کو پا سکیں اور حضور کی بارگاہ میں اس ادب کو بجا لا سکیں۔ یہ پر ایک ہی مضمون آ رہا ہے جو آیت نمبر 46 ہے سورہ نساء کی، میں اس کا پیچھے سے مضمون پڑھ دیتا ہوں آپ کو قرآن مجید سے، تاکہ پورا کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے اور مغالطہ نہ رہے کہ یہاں جو اطاعت کا لفظ ہے وہ حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میں اس کو پورے سیاق کے ساتھ مزید پڑھ دیتا ہوں، اور یہ آیت نمبر 46 شروع یہاں سے ہو رہی ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی جو کچھ یہود ہیں وہ تورات کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور پھر آپ کو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے حبیب یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور یہ بھی کہتے ہیں سنیے، معاذ اللہ آپ سنوائے نہ جائیں، استغفر اللہ، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں رائنا، یعنی رائینا کر کے کہتے ہیں۔ یہ پس منظر تھا پورا اس بیان کا، اور اب قرآن مجید کہتا ہے یہود جو آپ سے یہ سلوک کرتے ہیں میرے حبیب مکرم، کہ آیات کو ہٹا دیا ہے، اس کے معنی بدل دیے ہیں، تحریف کر دی ہے، اور جب آپ کی بارگاہ میں آتے آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور آپ انہیں احکام الہی سناتے ہیں، تورات کے احکام بتاتے ہیں، پچھلی تعلیمات بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سن چکے ہیں مگر ہم نہیں مانتے، واسعینا، ہم آپ کا کہنا نہیں مانتے، اور پھر کہتے ہیں کہ سنیے معاذ اللہ واسمع غیر مسمع، آپ سنوائے نہ جائیں، استغفر اللہ، اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر رائنا کہتے ہیں، اس کو لمبا کر کے۔ اب یہ بیان کر کے یہود کے طرز عمل کا
اس پر اب قرآن مجید کہتا ہے، وہ جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے پڑھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، کتنا اچھا ہوتا ان کے لیے اگر وہ ایسے گستاخانہ کلام کی بجائے اور آپ کی بارگاہ میں اس طرح بے ادبی کے کلمات کہنے کی بجائے یوں گویا ہوتے، اے میرے حبیب آپ کی بارگاہ میں یوں کہتے، سمعنا، ہم نے سن لیا، آپ کی باتیں سنی یا رسول اللہ، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے آپ کی اطاعت کی، ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور سنیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری درخواست سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ سمعنا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، یہ ساری درخواستیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کا کہیں بیان نہیں آ رہا۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور یہ قول اس طرح کلام کرنا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، میرے نبی کی بارگاہ میں اس طرح کی درخواست کرنا درست بھی ہوتا، مناسب بھی ہوتا، یہ مضبوط ایمان کا سبب بنتا۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، انہیں اس رحمت سے محروم کر دیا، حق اور ہدایت سے محروم کر دیا، رحمت سے دور دھتکار دیا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ پوری آیت کریمہ کا پس منظر ہے جس وجہ سے میں نے اتفاق سے قرآن مجید سامنے ٹیبل پہ پڑھا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو سارا پس منظر کے ساتھ یہ کلام بتا دوں تاکہ کہیں مغالطہ نہ ہو کہ یہاں لفظ سمعنا و اطعنا آیا ہے، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، تو اس سے مراد کس کی اطاعت ہے؟ نہیں، صرف رسول کی اطاعت ہے۔ پورا سیاق و سباق کلام کا یہود اور آقا علیہ السلام کے مذاکرہ میں آ رہا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 46 تھی۔ اسی طرح پھر آل عمران کی آیت نمبر 50، اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس طرح کی پھر بے شمار آیتیں ہیں ان 18 آیتوں میں جو ایک طرح کا مضمون جس میں درج ہے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ اب یہ رسول کے لیے ذکر آیا ہے، اور یہ بیان عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، کہ رسول خطاب کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، اس حال میں آیا ہوں کہ تصدیق کرنے والا ہوں ان تمام تعلیمات کی جو تورات میں موسیٰ علیہ السلام لے کے پہلے نازل ہو چکے، جو تمام تعلیمات تورات میں اتاری گئی تھی، میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ رسولاً الی بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بیان آ رہا ہے، پھر رسول کی بات آ رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 49 سے مضمون شروع ہوتا ہے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے فرما رہے ہیں۔ پیچھے بھی ذکر آ رہی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، اللہ نے انہیں کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، تورات اور انجیل دی، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور رسول نے کہا اپنی امت کو انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ پھر آگے آپ کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی میں سے پرندوں کی مانند کوئی چیز پیدا کرتا ہوں، اس میں پھونک ماروں گا، دم کروں گا، وہ زندہ ہو کر پرندہ بن کے اڑنے لگ جائے گی۔ اس طرح پوری آیت کریمہ ہے 49۔ اسی سیاق میں آگے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، رسول اپنی امت کو، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر پہلے حرام کر دی گئی تھی۔ کئی چیزیں جو تورات میں حرام کر دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کئی چیزیں اپنی امت کے لیے حلال کر دی، میں حلال کر دوں۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ایک گمان آتا ہے کہ احل اللہ، حرم اللہ، اللہ نے حلال کیا، اللہ نے حرام کیا، اس کی نسبت اللہ کی طرف تو درست ہے، مگر جو رسول کی سنت کو حجت نہیں مانتے وہ حلت و حرمت کرنے کی نسبت رسول کی طرف
جائز نہیں سمجھتے. بھائی قرآن نے جا بجا یہ نسبت رسول کی طرف کی ہے. حضور علیہ السلام کی طرف آپ نے پڑھ لی، سورہ اعراف میں سن لی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے یہ رسول، اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، صیغہ واحد متکلم کا ہے، اُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کئی چیزیں جو تم پر تورات میں حرام کر دی گئی تھی میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں تمہارے اوپر وہ چیزیں حلال کر دوں. کیوں کہا؟ بھئی رسول کا حلال کرنا اللہ کا حلال کرنا ہوتا ہے، اور رسول کا حرام کرنا کسی چیز کی تعلیم اللہ کی تعلیم ہوتی. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ وہ آیت تھی. اب اس طرح کا بیان قرآن مجید میں ہر رسول کی زبان سے آیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو آپ نے وہ آیات سن لی، اب ہر رسول کی طرف سے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ جن کا ذکر ان آیات میں آیا ہے اسی مضمون کے ساتھ ہے کہ رسول صرف ان کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان آیات میں یہاں نہیں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، یا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. نہیں، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وَأَطِیعُونَ جہاں تک تعلق ہے پیروی کرنے کا، طرز زندگی کو اپنانے کا، حکم کی تعمیل کرنے کا، احکام فرامین کو حجت جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کا، وَأَطِیعُونَ میری اطاعت کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری اطاعت کرو. اسی طرح ارشاد فرمایا گیا آگے سورہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 نوٹ کر لیں. وہاں ارشاد فرمایا ہارون علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور قرآن مجید کہتا ہے 90 ہے ورس نمبر. اسی طرح ہارون علیہ السلام بھی اپنی قوم کو پہلے کہہ چکے ہیں کیا؟ یا قوم انما فتنتم بہ، تنبیہاً انہوں نے بھی کہا تھا اے قوم تم اس بچھڑے کے ذریعے جس کی پوجا کرنے لگ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی ایبسنس میں، عدم موجودگی میں، کہ ذریعے تم بس فتنے میں ہی مبتلا ہو گئے تھے. اس بچھڑے کے ذریعے فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے. فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، یہ بچھڑا تمہارا خدا نہیں ہے، تمہارا رب اور تمہارا خدا رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور فرمایا میری اتباع کرو، میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. یہ رسول کی، نبی کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں قرآن ہے، 2 بار ذکر کیا ہے، فرمایا ان ربکم الرحمن، اور نہیں فرمایا ان ربکم الرحمن فاطیعوہ، تمہارا رب رحمان ہے بچڑا نہیں، سو اس کی اطاعت کرو. یا فاعبدوہ واطیعوہ، سو اس رب کی عبادت کرو اور اسی کی اطاعت کرو. یہ نہیں فرمایا. فرمایا تم نے جو پوجا کی شرک کیا، اس عبادت کا حقدار رب ہے، رحمان ہے، بچڑا نہیں، رحمان تمہارا رب ہے. سو عقیدہ درست کر لو. اب آگے چلو، فَاتَّبِعُونِی، بات آ گئی اوبیڈینس کی، اطاعت کی، اتباع کی. فَاتَّبِعُونِی میری پیروی کرو، جو میں کہوں وہ میرے حکم کو مانو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو. دیکھیے 2 لفظ آئے ہیں، فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. اس دونوں جگہ ایک مقام پر بھی ساتھ یہ نہیں فرمایا ان ربکم الرحمن فاطیعوہ، اللہ کی اطاعت کرو، نہیں. تو گویا نبی کی اطاعت کرنا، نبی کی اتباع کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، رسول کی اتباع کرنا، وہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوتی. تو ایک اطاعت کا ذکر کر کے اللہ کی اطاعت از خود اس میں شامل تصور کر لی گئی. اس کے بعد پھر سورہ النور میں ارشاد فرمایا، اب اس کا مضمون بھی اسی طرح ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ.
بے شک ایمان والوں کی بات تو فقط یہ ہوتی ہے، ایمان والوں کی بات قرآن کہہ رہا ہے، انما، بے شک ایمان والوں کی بات تو فقط اتنی سی ہے، وہ یہ ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے۔ اب دیکھیے دو دعوتوں کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم، اور یہ کہا جائے کہ آؤ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تاکہ یہ تمہارے جھگڑے کا فیصلہ کریں، تمہارے نزاع کا فیصلہ کریں، کوئی ایشو، کوئی ڈسپیوٹ، کوئی پرابلم جو تمہارے درمیان حل طلب ہے وہ میرے رسول کی بارگاہ میں لے کر آؤ، یہ فیصلہ کریں۔ سن لیں، لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم، یہ جو فعل ہے اس کے فاعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لِیَحْکُمَ کا فاعل اللہ نہیں ہے، اس فعل کی نسبت لفظ اللہ کی طرف نہیں، لِیَحْکُمَ کا فاعل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں فلسفہ بیان کر دیا گیا کہ کیوں صرف رسول کی اطاعت کا ذکر کر کے اسی میں اللہ کی اطاعت کو از خود شامل تصور کر لیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم، رسول حکم دے رہنے والے ہیں، اپنا ڈسپیوٹ، اپنا کیس، مقدمہ لے کر رسول کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، ورنہ جن کے درمیان دو فریقین ہیں ان کا جھگڑا ہے، وہ جھگڑا لے کے خدا کی طرف تو نہیں جانے والے، اللہ نے کہ اپنی عدالت تو نہیں لگائی ہوئی، اللہ تو ان کی براہ راست فریقین کا مقدمہ نہیں سنے گا اور ان کے دلائل اور ان کی شہادتیں اور گواہیاں نہیں لے گا اور فیصلہ صادر نہیں فرمائے گا، نہیں، جانا رسول کی طرف ہے، کچہری رسول کی، بارگاہ رسول کی ہے، عدالت رسول کی ہے، فریقین دونوں اپنا کیس رسول کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اپنی اپنی شہادتیں گواہیاں رسول کے سامنے پیش کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام ان کی سماعت فرما رہے ہیں اور کیس کی سماعت کے بعد رسول پاک ان کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ یہ سارا پروسیس وہ جو لوگ ہیں جن کے درمیان کوئی نزاع ہے، ڈسپیوٹ کرنے والی دو پارٹیز ہیں، ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، لیکن اللہ رب العزت کا اسلوب کلام دیکھیے قرآن میں وہ کہتا، اور حضور کی کچہری میں بلایا جا رہا ہے، حضور کی عدالت میں بلایا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے فیصلہ لینے کے لیے بلایا جا رہا ہے، تنہا اکیلے آقا علیہ السلام کی طرف بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ اپنا ڈسپیوٹ اور اپنا پرابلم لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں، وہ سماعت کر کے فیصلہ دیں گے۔ مگر اللہ نے حضور کی طرف بلایا جانا نہیں کہا کہ آؤ رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو اس ایمان کے راز کو سمجھو کہ بھیجا صرف تمہیں رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہے، وہاں اللہ کی کوئی کچہری نہیں لگی ہوئی، اللہ تمہارے مقدمے کی سماعت نہیں کرنے لگا اور اللہ نے تم سے گواہیاں نہیں طلب کی، یہ سب کچھ رسول کی بارگاہ میں ہوگا۔ سو رسول کی طرف بلایا جا رہا ہے، مگر رسول کی طرف بلانے کو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف بھی بلانا یہی ہے، تو رسول کی طرف بلایا جانا ہی اللہ کی طرف بلایا جانا ہے، رسول کی کچہری ہی اللہ کی کچہری ہے، رسول تمہارا کیس سن رہے ہیں، سنو، سمجھو کہ اللہ سن رہا ہے، رسول فیصلہ فرمائیں گے، سمجھو یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، رسول کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ نزاع لے کے جا رہے ہو، سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اللہ نے زمین پر اپنی کچہری کہیں نہیں لگائی، مصطفیٰ کی کچہری ہے، اسی کو خدا کی کچہری کہتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے نزاعات کے فیصلے کے لیے کہیں کورٹ اور جج اور اپنی عدالت نہیں لگائی، مصطفیٰ کی عدالت میں جاؤ، یہی خدا کی عدالت ہے۔ اللہ تمہاری مقدموں کی شہادتیں اور گواہیاں نہیں سنتا، اس کا رسول سنتا ہے، رسول کا تمہاری شہادتیں سننا، سمجھو، عقیدہ رکھو کہ اللہ سن رہا ہے۔ فائنلی رسول فیصلہ صادر کرے گا، حکم دے گا، ججمنٹ آ جائے گی رسول کی بارگاہ سے، اس کو صرف رسول کا فیصلہ نہ سمجھو، سمجھو یہی خدا کا فیصلہ ہے۔ اس لیے رسول کے حکم کو ماننا ہی خدا کا حکم ماننا ہے، رسول کی تنہا اطاعت کرنا از خود اس میں اللہ کی اطاعت شامل ہے۔ اب اس پورے پس منظر کو سمجھ کر قرآنی الفاظ پر پھر غور کریں۔ اب کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، کاش تمہیں ایمان کی لذت کا پتہ چلا ہوتا، کاش تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی ہوتی،
کاش تمہیں ایمان کے راز کی خبر ہوتی، کاش تمہیں ایمان کی معرفت ہوتی کہ ایمان ہے کیا، تو پھر تم یہ باتیں نہ کرتے کہ ہم قرآن کو حجت مانتے ہیں اور رسول کی سنت کو نہیں مانتے، یہ کفر نہ بکتے۔ اب قرآن کہہ رہا انما کان قول المؤمنین، اگر تم سچے مومن ہوتے، ایمان تمہارے دلوں کی زینت ہوتا، تمہیں ایمان کا راز معلوم ہوتا، تم سچے ایمان پر ہوتے، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر مومن ہوتے تو تمہاری بات فقط اتنی ہوتی، انما کان قول المؤمنین، مومن ہوتے تو تمہارے منہ سے فقط یہ جملہ نکلتا، تمہارا قول یہ ہوتا، تمہارا عقیدہ یہ ہوتا، تمہارا فکر، موقف، مسلک یہ ہوتا۔ اگر مومن ہوتے تو فقط اتنی بات ہوتی کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، تاکہ رسول فیصلہ کرے، تو مومن ہوتے تو تم یہ راز جانتے کہ رسول کا فیصلہ ہی خدا کا فیصلہ ہے۔ اگر مومن ہوتے تو یہ راز جانتے کہ رسول کی عدالت ہی خدا کی عدالت ہے، رسول کی قضا فیصلہ دینا خدا کی قضا، اس کا فیصلہ دینا ہے، رسول کا حکم خدا کا حکم ہے، رسول کا فرمان خدا کا فرمان ہے، رسول کا ارشاد خدا کا ارشاد ہے، رسول جو راستہ ہمیں دکھاتے ہیں گویا خدا نے وہ راستہ دکھایا ہے، وہ تفریق نہ کرتے۔ اس لیے فرمایا لیحکم بینہم، اگر ایمان والے ہوتے تو رسول کی بارگاہ میں جاتے اور حضور سے حکم لیتے، فیصلہ لیتے، اور یہ کہتے جب رسول فیصلہ سنا دیتا تمہیں تو کہتے ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، اطعنا، ہم نے اطاعت کر لی، کس کی؟ رسول کی، رسول لیحکم، رسول کے حکم کی اطاعت کر لی، رسول کے فیصلے کی اطاعت کر لی۔ مومن ہوتے تو یہ کہتے اور رسول کے حکم اور اللہ کے حکم میں فرق نہ کرتے، اور رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں فرق نہ کرتے، اور رسول کی بات کو حجت ماننا اور اللہ کے کلام کو حجت ماننا اس میں فرق نہ کرتے، اور فرماتے کیونکہ من یطع اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ایک ہی اطاعت ہے۔ اور پھر آیت کا جو نمبر 54 تک مضمون جاتا ہے، 54، اس میں یہ بھی اسی طرح قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإنما علی ما حمل وعلیکم ما حملتم، اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو رسول کے ذمے وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا۔ آگے وَإِن تُطِيعُوهُ، یہ 54 میں ہے تو دونوں میں یہ مضمون آ جاتا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو، فقط رسول کی اطاعت کرو، تُطِيعُوهُ، ہو کی ضمیر واحد کی ہے، فقط اس رسول کی اطاعت کرو، یہاں مراد اللہ کی اطاعت نہیں آ رہی، اس کی اطاعت کرو، تَهْتَدُوا، تو یقیناً ہدایت پا جاؤ گے، کہ ہدایت موقوف ہے فقط اطاعت رسول پر، ہدایت موقوف ہے رسول کے حکم کو حجت ماننے پر، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور اگر تم رسول کی اطاعت کو حجت نہ مانو تو تمہارا ہی نقصان ہوگا، تم ہدایت نہیں پاؤ گے، رسول کا کوئی نقصان نہیں۔ رسول کی ذمہ داری تو اتنی تھی کہ جو احکام ان کو ہم نے دیے تھے وہ صریحاً منّاً اس نے تم تک پہنچا دیے، تو پہنچا دینے کے بعد رسول کے ذمے کچھ اور نہیں رہا، اب تمہاری ذمہ داری تھی کہ رسول کے ہر فرمان کو، فیصلے کو حجت مانتے، اور رسول کے حکم اور اطاعت کو حجت مانتے تو یہی اللہ کے حکم کو حجت ماننا ہو جاتا۔ تو آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 54 تک یہ سورہ النور اس کا مضمون بھی مکمل ہوا۔ تو قرآن مجید اسی طرح کا مضمون پھر آگے مختلف آیات میں کئی انبیاء علیہ السلام اور رسول اسلام کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ باقی آیتوں پر گفتگو ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ تو آج گفتگو ختم کرتے ہیں، اور خلاصہ کلام یہ ہوا، آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن مجید نے کتنی شرح و بس کے ساتھ اور کتنی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس نقطے کو بیان کر دیا ہے کہ اگر ایمان کا راز ہے تمہارے پاس، اور ایمان کی حقیقی معرفت ہے، اور ایمان والے ہو صحیح معنی میں، تو پھر تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور قول اور عقیدہ اور کہنا زیب ہی نہیں دیتا، سوائے سے ایک بات کے
کہ رسول کے حکم کو اللہ کا حکم مانو، اور فقط رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت مانو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور رسول کی اطاعت کرنے کو ہی ہدایت مانو، اور اسی میں اللہ کی اطاعت بھی آ جاتی ہے اور اللہ کے جمیع احکام کا ماننا بھی آ جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔